الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرا ہر خطا پر رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پر رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا۔ لہذا دو چیزیں ہیں، تقوی اور توبہ، یہ دو پر ہیں جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قرب اور اڑ جاتا ہے۔ تقوی ٹوٹ گیا، توبہ کے ذریعے پھر جوڑ لیا۔ خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی دبا لے۔ ہاں جی ہاں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے اسے 100 بار جوڑے۔ جزاک اللہ۔ لہذا جو ہے جہاں ٹوٹ جائے، کیونکہ رمضان میں تو ایک فضا بنی ہوئی ہے، بہت بڑے بڑے اعمال تھوڑی سی ارادے اور کوشش میں ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی رمضان کی ٹھیک ہے اہمیت، اور رمضان کے اندر اعمال کی کثرت یہ تو حقیقت ہے نا، اور تقاضا بھی ہے، لیکن ہم صرف رمضانی تھوڑی ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کے معنی یا موت ہے، کب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک، موت تک کا اعتبار ہے، پھر مزے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمر برکت دے، بہرحال موت تو آنی ہے، کتنا بھی جی لیں، 60 برس 70 100 برس، اور یہ معاملہ صرف یہیں تک کا ہے، پھر عمل نہیں ہے، پھر انشاءاللہ نیکی اور نیک عمل کر کے گئے تو وہ مزے ہیں، برزخ یعنی قبر سے شروع ہوتے ہیں، اور جنت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ تھوڑا ہی وقت ہے نا بھائی، نہ ختم ہونے والی زندگی کے سامنے کوئی وقت کی یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہیں ایسی بات ہو، کہیں تقاضا پیدا ہو غیر شرعی،
تو یہی سمجھا سکتے ہیں بھائی تھوڑا زمانہ ہے، پھر ساری تمنا اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کر دے گا. تو بہرحال سودا صرف موت تک کا ہے. ہم سب کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور موت تو کامل ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے. جب دنیا سے رخصت ہو تو زبان پر کلمہ ہو، پھر انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے. جس کا اول اور آخری کلمہ طیبہ ہوگا، لا الہ ہوگا، وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا. یعنی خاتمہ ایمان پر. اور یہ جتنی محنت ہے اس کا اصل ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت اور ایمان کی ترقی ہے، اور ایمان پر قائم رہنا اور ایمان سے اس دنیا سے جانا. کیا ہی مبارک ہے جنہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیں. تو بہرحال رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے. لیکن بھائی رمضان آتے بڑی تیزی سے اور اڑ کر چلے جاتے ہیں. بڑی غفلت میں گزری عارفی یہ عمر عزیز، بڑی غفلت میں گزری عارفی یہ عمر عزیز، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت بھی یوں ہی گزر جائے. دربار ابھی لگا ہوا ہے، چونکہ فیصلے ہو رہے ہیں جنت کے، جہنم کی آگ کے خلاصی کے، اپنی رضا اور قرب کے، مغفرت اور بخشش کے. چونکہ رمضان میں خاص دربار ہے. دنیا کا بادشاہ جو کہ بھیک منگا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ساری دنیا کے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی بھیک دی، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہ کو کوئی بیٹا کوئی پوتا ہوتا ہے تو ایک اعلان ہو جاتا ہے بھائی آج بادشاہ کی ہاں یہ ہے جو آئے گا اسے یہ ملے گا. پرانے وقت کے بادشاہ واقعات میں عنایت اور مہربانی کسی خوشی کے موقع پر بیٹے کی شادی پہ یا کچھ دے دیتے. اشرفیوں کا دور ہوتا تھا، یعنی عنایت اور مہربانی فرمایا کرتے تھے. یہاں تو درہم دینار کا چکر ہے، وہاں جنت اور اللہ کے قرب کا اور رضا کا معاملہ ہے. تو دنیا کے بادشاہ کسی ادا پر اور کسی وقت ایک خاص دربار لگا دیتے ہیں. تو ربا رمضان میں اپنا خاص دربار لگائے ہوئے ہیں. ساری کائنات کے بادشاہ، اے میرے غلاموں، میرے نبی کے امتیوں، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، لینے والے بن جاؤ. وہ عطا کرنا چاہتے ہیں. اور جب تک رمضان ہے اس وقت تک یہ دربار خاص ہے. عام تو ہر وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی بہانے پر مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما رہے. بہانے پر اپنی قرب اور رضا عطا فرما رہے. تو بھئی جو لمحات رہ گئے ہیں ہم اسی کی قدر کر لیں. گزرنے والے پر سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ گزر گیا جو، اس پر افسوس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اسی افسوس کے اندر جو ہاتھ میں وقت ہے اس کو تو نہ گنوا دیں. تو بھئی جو کچھ ہو سکے رو دھو کر مولا کو منا لیں، مولا کو راضی کر لیں. انشاءاللہ تعالی یہ رونا دھونا کام آ جائے گا. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے. شاہ محمود، بار بار یہ واقعہ یاد آ رہا ہے، وقت پہلا تھوڑا ہی. شاہ محمود ایک دن خوشی کے موقع پر، بادشاہ تھا، اعلان کیا کہ آج میرے اپنے سارے خزانے جو ہے کھول دیے، اس کے دروازے خزانوں کو سامنے سارا عیاں کر دیا، یعنی ظاہر کر دیا، کھول دیے، اور اعلان کر دیا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو گئی. اس محل میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اس کی ہو گئی. دوڑے، کسی نے ہیرے پر، کسی نے سونے پر، جواہرات پر، مختلف چیز، درہم پر ہاتھ رکھا. ایاز جو خادم تھا، غلام تھا، وہ خاموشی سے کھڑا ہوا ہے شاہ محمود کے برابر. شاہ محمود نے کہا
کہ اے ایاز تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ سب دوڑ رہے ہیں، خزانہ آج میرا اعلان ہے کا حضور آپ نے فرمایا آج اس دربار میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی؟ کہا ہاں ہاں میں بادشاہ ہوں، میرا اعلان ہے۔ ایاز نے شاہ محمود پر ہاتھ رکھ دیا، کہا یہ بے وقوف ہے، جس کے بادشاہ ہو گئے اس کا سب کچھ ہو گیا، ساری جو ہے جائیداد اور خزانہ اسی کا ہو گیا، آپ ہمارے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جو جس چیز پر میں آپ پر ہاتھ رکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام حدیث قدسی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے بدلے میں بندے کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی، اپنا قرب، اپنی رضا اور اپنی معیت عطا فرما رہے کہ غلاموں تم روزہ رکھو، جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے اس کے بدلے میں تمہارا ہو جاؤں گا، اور جو تو میرا تو سب میرا۔ بتائیے صحت، عزت، عافیت، سلامتی، رزق، برکت کس کے ہاتھ میں؟ بلکہ ایک ذرے پر کنٹرول ہے۔ وہ خالق اپنے فضل و کرم سے اپنے تعلق اور بندے کو فرماتے ہیں کہ بندے تو روزہ رکھ جیسے رکھنے کا حق ہے، یہ میں اضافی کہہ رہا ہوں، مان اس میں معذوف ہے، تو بندہ جس طرح روزہ رکھنا چاہیے روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی اور قرب اس کو نصیب فرمائیں گے۔ جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، گر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے قرب کو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہت بہترین موقع ہے۔ واقعی اگر اللہ ہمارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، پھر کوئی مسئلے ہمارے کوئی مسئلے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے بعضی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرما دیتے۔ سحری کا وقت ہے، سیدنا حضور علیہ السلام سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ سحری فرما رہے ہیں، بلال مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، گھنٹی گھنٹال تو تھے نہیں، آسمان اور اس کے احوال سے وقت کا پتہ چلتا تھا، شفق پھٹتی تھی، وہ شفق ابیس یا شفق احمر وغیرہ اسی سے پتہ چلتا تھا، وہی طریقہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری نوش فرما رہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اذان دینی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوئے، دیکھا تو آپ تناول فرمائے تھے سحری۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا، غالباً پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ روک لیا اور حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ہاتھ روک لو، اور فرمایا اے بلال سحری کا وقت نہیں ختم ہوا تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ تعالیٰ نے آج دن کو پہلے لے آئے۔ تو نے جب قسم کھائی تو سحر ختم ہو گئی، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کون سید الانبیاء ہے، آپ بینا ہے، لیکن بلال کے قسم پر اللہ تعالیٰ اس دن کو پہلے لیا ہے۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہو تو اس کے کیا مسئلے حل نہ ہو، وہ دن کے نظام کو، ساری کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر دیتے ہیں، وقتی صحیح لیکن اس کے ہاتھ میں کیا کچھ دے دیتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رد نہیں فرماتے۔ تو دوستو اللہ کو ساتھ لیے بغیر، ویسے بھی اللہ کو راضی کیے بغیر زمین کے اوپر کون افسوس سے رہ سکتا ہے؟ صحت، سلامتی، عزت، رزق، برکت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور زمین کے نیچے تو ہے ہی اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں غلاموں میں تمہیں اپنی مائیت اور تعلق، تم روزہ جیسا ہے ویسا رکھ لو۔ ٹھیک ہے جو گزر گئے، میں نے کہا نا جو رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ تو ایک ادا پر بھی پسند آ جائے تو کیا کچھ دے دیتے ہیں۔ تو بھائی رمضان گزر جائے
اور ہم اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرائیں، یہ رخصت کی بات ہو رہی ہے۔ رمضان گزر جائے اور ہماری نجات اور مغفرت کا فیصلہ نہ ہو، اوہو، اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہانے بہانے پر مغفرت ہو رہی ہو، کئی لاکھ حضرات کو یومیہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ رمضان تو نجات کا، یہ رمضان در حقیقت اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی امت کو نوازنے کے لیے عطا فرمایا، نبی علیہ السلام کی محبت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نسبت حضور علیہ السلام کی نسبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے میں اپنے حبیب کی چاہت ہے کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، یہ بہانہ بنایا کہ ٹھیک رمضان میں تھوڑے تھوڑے سے عمل پر اور تھوڑے تھوڑے سے مجاہد پہ وہ مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم نہ حاصل کریں، اس فائدے سے اس وقت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو بہرحال اب ایک طاق رات رہ گئی، جس 29 27 بھی گزر گئی، معلوم نہیں کوئی ایسا بزرگ ہوگا اسے معلوم ہوگا شب قدر آ گئی یا نہیں آئی، کیونکہ بعض لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بعض نیک لوگوں ہوں گے کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک عالم یہ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام سورہ کہف میں ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وہ واقعہ موجود۔ تو حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی حقیقت ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ مصافحہ کرتے ہیں نہیں۔ وہ عالم فرما رہے تھے، صحیح فرما رہے ہوں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام بعض نیک لوگوں کے ساتھ شب قدر میں مصافحہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا پہچان کیسی ہو؟ تو کہا ان کے اس ہاتھ میں ہڈی نہیں ہوتی۔ اب وہ کیا قیامت ہو گئی کہ اس مسجد کے جتنے نمازی تھے ہر ایک کے ایک ہاتھ دبا دبا کے دیکھنے، سب کی مصیبت ہو گئی۔ خیر، اسلحان بھی ہے، مذہان بھی ہے، یہ تو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی خاص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی قابلیت شرط نہیں ہے۔ تو اب 29ویں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی تمام رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے، بڑی نعمت ہے، اور مغفرت بھی اللہ تعالیٰ فرما دے۔ تو بہرحال 29 رہ گئی، اور بعض علماء نے اور بعضی روایت میں یوں بھی ہے کہ 30ویں یعنی شوال کی چاند رات بھی جو ہے اس کے لیے بھی فضیلت اور شب قدر کے لیے فرمایا۔ فضیلت سے تو کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں، ساری امت کے اندر سب سے اونچا مقام، بعد نبی علیہ السلام کا سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات کو اس درجے رو رہے ہیں گھر میں، اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات میں ایسے رو رہے ہیں کہ گھر والی آپ کی زوجہ محترمہ کو رحم آیا، اس درجے رونا۔ عرض کیا آج تو عید کی رات ہے، خوشی کی رات ہے، اور اتنے غمگین ہیں، آپ اتنے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے؟ فرمایا ہاں ضرور، آج خوشی کی رات ہے، عید کی رات ہے، لیکن اس سے خوشی ہے جس کے اعمال قبول ہو گئے، اور مجھے پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ حضور پیشی کر رہا ہوں کہ اللہ قبول فرما لیجیے بلا استغاث۔ صدیق اکبر ہے، جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اتنی عظمت الہیہ میں دبا جاتا ہے، جتنا آدمی غافل ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے مقام ہوتے ہیں ویسے ویسے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اور اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق تھا۔ تو جیسا مقام ہوتا ہے ویسے ہی آدمی کو اس کا عظمت الہیہ کا استحضار بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ عید کی رات کو کیا کرتے ہیں؟ پورے مہینے کی کمائی گانے بجانے میں، بازار میں، بد نظری کے اندر کتنی بے وقوفی ہے۔
رمضان میں اتنا مجاہدہ کیا، تھک رہے ہیں روزے میں، تراویح میں، شب قدر میں جاگ کر، اور چند گھنٹوں میں مارکیٹ کے اندر مار پیٹ ہو جاتی ہے. کیا ظلم نہیں ہے؟ عقل بھی کوئی چیز ہے کہ اتنی محنت سے جو کمائی ہوئی ہے اس کو، اس پونجی کو کمانا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں کام آئے. چند گھنٹوں میں خوشی کا طریقہ یہ تھوڑی ہے گانا بجانا، بد نظری کرنا، سارے خرافات کرنا. ہمارا یہ تہوار ہے، دینی تہوار ہے، اور ہماری پوری زندگی سر سے پیر تک اسلم کے معنی ہے کہ سر سے پیر تک اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے احوال، اپنے وضع خطہ سب بنانا ہے. یہ مومن کے لیے تقاضا ہے. ہم بندے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا نا، پہلے بات چلی کہ ہم مختصر وقت کے لیے آئے. اس وقت رب چاہی زندگی گزارنی ہے، پھر اللہ تعالی ہمیشہ من چاہی زندگی عطا فرمانے گی. تھوڑا زمانہ ہے بھائی، تو بھائی احتیاط کرنی چاہیے. شیطان، اور نظر آتا ہے شیطان چھوڑ گیا جو اعتکاف میں 10 دن رو رو کر اشبر آنسوؤں سے سجداؤں کو تر کر رہے، اب بازار کے اندر اپنی آنکھوں کی جو نور تھا اس کو بد نظری سے ضائع کر رہے، موبائل سے مجاز کے چکروں میں. کتنی بے وقوفی ہے. خوشی کا طریقے بہت ہیں. بہترین نمکو لائیے، بہترین مٹھائی لائیے، کیک لائیے، جو بھی ہے مشروبات لائیے، بہترین کھانا کھائیے. گھر میں بھی بقدر تحمل جیسا ہو، ایسا نہ ہو بیمار پڑ جائے. گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے مستورات مہندی لگاتی ہے، لگائیں، پہلے لگاتی تھی. شرط یہ ہے کہ خاوند کو اس سے تکلیف نہ ہو. بعضوں کو مہندی کی بو سے، اما جان فرماتی تھی میں مہندی اس لیے نکالتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی کی بو سے. تو خاوند کا بڑا احترام ہے، جو کہ آج کل بہت کم ہے. آج کل تو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال شریعت کا جو حکم ہے وہ تو ہے. عمل نہ ہونے پر ہماری اپنی کوتاہی ہے. بات تو وہی ہوگی جو شریعت کا حکم ہے. اور بڑے حقوق ہیں خاوند کے بھی، اور بڑے حقوق ہیں گھر والوں کے بھی، یعنی زوجین کے بھی. لہذا یہ نہیں ہے، شریعت نے اتنا زبردست رکھا، معاملہ ایسا رکھا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عید کی خوشی بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں. گناہوں کے ذریعے خوشی بنانے کا طریقہ پتہ نہیں کہ ہم نے کہاں سے یہ ذہن میں بٹھا لیا. زور زور سے گانے بجانا، خود بھی سننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گانا بجانا مٹانے کے لیے بھیجا ہے اور امت گانا بجا رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان میں جو ہم سے اعمال ہوئے ہیں اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے اور اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی کے اندر، بتائیے چین سکون جو ہے اللہ کو ناراض کر کے کون حاصل کر سکتا ہے؟ بہت مزیدار زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. زندگی پرکیف پائی، گرچہ دل پر غم رہا، ان کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربی آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے، آپ کی رحمت کے امیدوار ہے. یا اللہ ایسے مبارک لمحات، ایسے مبارک ایام، ایسا مبارک موقع اور ایسا خاص دربار، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے. آخری عشرہ ہے، تیرے بندے چورا چور ہو گئے ہیں، وہ دن بھر روزہ رکھ کر، رات کو عبادت کر کر، یا اللہ اعتکاف میں بعض بندے بیٹھ کر، یا اللہ اور یہ کس وجہ سے آپ راضی ہو جائیے، آپ معاف فرما دیجئے. یا اللہ بلا استحقاق لیکن ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کی رحمت اور آپ کی معیت، آپ کی بخشش اور مغفرت کی امید سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. یا اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے. یا اللہ رمضان آیا اور بڑی تیزی سے گزر گیا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ابتدا سے انتہا جتنی رحمتیں اور برکتیں بلا استحقاق ہمیں عطا فرما دیجئے. ہماری نالائکیوں کو اور ناقدری کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جیسی قدر جیسا احترام ہونا چاہیے تھا نہ ہو سکا، آپ معاف فرما کر ایک ایک لمحے کے انعامات اور اجر و ثواب سے مالا مال فرما دی. یہ رمضان ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں کے بال بچوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے. یا اللہ شب قدر کی بھی تمام رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیجئے. شب قدر کی بھی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرما دی. یا اللہ یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. بہت خوش نصیب ہیں وہ جن کو آپ نے جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ عطا فرمایا. یا اللہ بلا استحقاق اپنے فضل و کرم سے ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے. ہمارے بھائی بہن، ماں باپ بھی، بچوں کو، ہمارے بال بچوں کو، سب کو شامل فرما لیجئے. سب کو جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیجئے. جہنم کی آگ کا ہم میں تحمل نہیں، پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ پناہ چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے اور خلاصی کا پروانہ چاہتے ہیں. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے، ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے. یا اللہ چند ساعتیں، چند لمحات، چند ایام رہ گئے. یا اللہ سب کو نواز دیجئے، قدردانی بھی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں، تمام اجر و انعامات سے ہم سب کو مالا مال فرما دی. جو لوگ اعتکاف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیں. ہمارے روزوں کو، ہمارے
ہماری تراویحوں کو، ہماری ذکر اور اذکار اور تلاوت قرآن پاک کو، زکوٰۃ، خیرات، عطیات اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، مالی، بدنی اور جتنی بھی عبادت تھی قولی، یا اللہ اپنی بارگاہ علی میں قبول فرما لیجیے، اپنی شان کے مطابق اجر و انعامات سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں وضع قطع بھی نبی جیسی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نسبت، یا اللہ ہمیں معاف فرما کر سر سے پیر تک ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو ہم سے خوش فرما دیجئے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی نصیب فرما دے، جو ہم میں مقروض ہیں ہم سب کے قرضے کی ادائیگی کا بے غیب سے انتظام فرما دے، جو پریشان حال ہیں ہماری ان کی سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے، بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے، ہماری آل اولاد کو نیک، صالح، اللہ والی، فرما بردار اور نصیبدار بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی، ہمیں ہمارے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمیں بھی نیک اور نصیبدار بنا دیجیے، ہمارے روزگار میں آسانی اور برکت عطا فرما، حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما، آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما دے، عزت عافیت کے ساتھ جلد از جلد نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بال بچوں سے، یا اللہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ اور آپ کی شریعت نے فرمایا اچھے اخلاق سے برتاؤ نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کو یا اللہ امن اور چین اور سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بنا دیجیے، سنت مبارکہ سے مزین فرما دے، ہمیں اپنے بڑوں چھوٹوں کا سب کا ادب اور احترام نصیب فرما دے، بڑوں چھوٹوں کا خیال نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے، بہت سارے مسلمان اس رمضان میں بھی اور شعبان میں رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی بال بال مغفرت فرما دے، ہمارے عزت والا کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا رب کریم آپ اپنے فضل و کرم سے جو بچے اور بچیاں اب شادی کی عمر کو پہنچ گئے اور ان کے والدین خواہش مند ہیں اور وہ خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ جلد جلد ان کو ان کی برابری کی نسبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی جہاں بھی ہے، یا اللہ سب کی تمام نیک تمنا ہماری ان کی سب کی جلد جلد پوری فرما دے، ہر خوشی دکھا، ہر غم سے بچا، ہر نیکی کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرما دے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا دے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ہمارے مدارس کی، ہمارے مساجد، مکاتب، تبلیغی مراکز اور خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجیے، اور ان کے جتنے بھی تقاضے ہیں اور کام کرنے والوں کی بھی جتنے بھی دینی دنیاوی تقاضے اپنے غیبی خزانے سے پورے فرما دیے، ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے ہماری آل اولاد کو قبول فرما لیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضائع ہوا دین جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا گیا، یا اللہ ہمارے نسلوں کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين